خواجہ آصف نے ایک دفعہ پھر قومی اسمبلی کے 11 نومبر کے اجلاس میں ایک ایسی متنازع اسٹیٹمنٹ دے دی جو کہ موضوع بحث ہے۔ ایک ایسا نان سیریس بندہ بٹھا دیا گیا ہے جسے اپنے حواس پہ بھی کنٹرول نہیں ہے اور جسے اپنی زبان پہ بھی کنٹرول نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں جو پاک افغان مذاکرات ہوئے اس میں بھی موصوف نے ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے انٹرویوز میں اور خود وہاں ڈائلاگ میں کہ جس کے نتیجے میں یہ مذاکرات ہی کھٹائی میں پڑ گئے۔ یہ وہی بات ہو گئی وہ جو ایک چودھری تھا اور اس کے ساتھ ایک مراسی تھا۔ تو چودھری صاحب نے کہا کہ ہم نے آج چھولے پکانے ہیں، تو مراسی نے کہا جی واہ واہ، چھولوں کی کیا بات ہے اور چھولوں کی کیا نخرے ہیں۔ اور جب چودھری صاحب نے کہا کہ آج بینگن پکانے ہیں تو انہوں نے بینگن کی تعریفیں شروع کر دی، اور جب چودھری صاحب نے کہا کہ کریلے پکانے ہیں تو انہوں نے کریلوں کی تعریفیں شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خواجہ آصف نے ایک دفعہ پھر قومی اسمبلی کے 11 نومبر کے اجلاس میں ایک ایسی متنازع اسٹیٹمنٹ دے دی جو کہ موضوع بحث ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ اس ملک کے اندر افغان جہاد لڑنے کے لیے جو ہے آپ کا تعلیمی نصاب جو ہے چینج کیا گیا۔ آپ کا تعلیمی نصاب یونیورسٹی آف نبراسکا سے بن کے آیا، سی آئی اے نے آپ کو نصاب دیا کہ آپ نے اس نصاب کے تحت جو ہے نئی نسل جو ہے اپنی پڑھانی ہے اور اس کو جوان کرنا ہے، اور وہ نسل جوان ہو چکی ہے۔ ہمارے پاکستان میں کہیں بھی ایک تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، ایک جغرافیہ نہیں پڑھایا جاتا، ایک دینیات نہیں، اب دینیات کا نام اسلامیات کر دیا گیا۔ یہ اسلامائزیشن کا جو ایک بخار تھا، ہم شامل تھے اس میں، بخار تھا جو 80 کی دہائی کے اندر جو چڑھا ہمیں بخار۔ خواجہ آصف صاحب کو میں ذاتی طور پر زیادہ سیریس تو نہیں لیتا، لیکن بعض اوقات وہ ایک ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جس پر پھر ظاہر ہے کہ ایک ریکارڈ کی درستگی ضروری ہوتی ہے اور اس پر کمنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اور ان کو جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک اتنے ذمہ دار عہدے پر، وزارت دفاع پر، ایک ایسا نان سیریس بندہ بٹھا دیا گیا ہے جسے اپنے حواس پہ بھی کنٹرول نہیں ہے اور جسے اپنی زبان پہ بھی کنٹرول نہیں ہے، اور وہ بعض اوقات خود پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ ابھی حال ہی میں جو پاک افغان مذاکرات ہوئے اس میں بھی موصوف نے ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے انٹرویوز میں اور خود وہاں ڈائلاگ میں کہ جس کے نتیجے میں یہ مذاکرات ہی کھٹائی میں پڑ گئے اور اس کے نتیجے میں کوئی پازیٹیو آؤٹ کم وہ نہیں نکل سکا۔ بہرحال وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، اس وقت ہمارا موضوع ان کا یہ تازہ بیان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے یعنی اپنے آپ کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ ہم قصوروار ہیں کہ ہم نے اپنی اس نوجوان نسل کو جو ہے وہ جہاد کا اور بقول ان کی دہشت گردی کا سبق دیا ہے، اور یہ سب کچھ ہم نے امریکی ایما پر کیا ہے، اور امریکہ کی یونیورسٹی آف نیبراسکا نے ہمارے لیے سلیبس ڈیزائن کیا جو ہم نے امپلیمنٹ کیا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک غلط بات ہے اور ایک ایسی بات ہے کہ جس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک پارشل ٹروتھ موجود ہے، ایک ضمنی صداقت تو موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان میں امریکی آشیرواد کے نتیجے میں کوئی سلیبس ڈیزائن ہوا اور وہ نافذ ہوا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی کوششیں پرویز مشرف کے دور میں ضرور ہوئی تھی، لیکن ان کا ایک الگ مقام ہے اور وہ تو روشن خیالی کے حوالے سے تھی۔ جہاں تک اس خاص بات کی بات ہے تو یہ اصل میں افغان جہاد سے متعلق ایک بات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ افغان مجاہدین نے جب روس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا 1979 میں، تو وہ تنہا تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اور انہوں نے محض اللہ کی تائید و نصرت کے ساتھ روس کا مقابلہ کیا۔ جو کچھ ان کے پاس وسائل تھے اس کی بنیاد پر انہوں نے روس کا مقابلہ شروع کر دیا، اور کامل 2-3 برس تک وہ تنہا ہی روس کا مقابلہ کرتے رہے، اور روس کو ایک لحاظ سے انہوں نے افغانستان کے اندر کاؤنٹر کر دیا تھا اور روک دیا تھا۔ جب ان کی کامیابیوں کو امریکہ نے دیکھا تو امریکہ نے اس کو موقع غنیمت جانا، اور پھر وہ مجاہدین کی پشتیبان بن کر اور پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے مجاہدین کو اسلحہ بھی فراہم کرنا شروع کر دیا اور دوسری امداد بھی دینی شروع کر دی، اور مہاجرین کی بھی جو ہے اس نے مدد شروع کر دی اور ان کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں اس کا ایک پروگرام وہ یہ تھا کہ جو مہاجرین کے سکولز ہیں
ان کو کتابیں فراہم کی جائے، اور ان کو جو ہے وہ کتابیں فراہم کی گئی۔ ان کتب کے لکھنے والے افغان تھے، اور بہرحال اس کو جو اس کی پبلشنگ ہے اور اس کے پیچھے جو فائنانس ہے وہ ظاہر ہے کہ امریکہ نے کی، اور یہ وہ یونیورسٹی آف نبراسکا کے ذریعے وہ سلیبس جو ہے وہ یہاں پر آیا۔ یہ سلیبس پشتو زبان میں اور دری زبان میں تھا، اور تھا صرف مہاجرین کے لیے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ سلیبس پاکستانی اسکولوں میں یا پاکستانی مدارس میں نہیں پڑھایا گیا، بلکہ یہ افغان مہاجرین تک محدود تھا۔ اگلی بات یہ ہے کہ خود اس نصاب میں بھی کوئی آبجیکشنیبل بات نہیں تھی۔ مثلا یہ چھوٹے بچوں کے لیے کتب تھی، 13 ملین کی تعداد میں یہ کتب چھپی، اور اس میں مثلا جو نرسری کا قاعدہ ہے اس میں الف سے اللہ ہے، بے سے بسم اللہ ہے، جیم سے جہاد ہے، شین سے شہادت ہے، یہ اس کا ایک سٹائل تھا، اور اس طرح سے مجاہدین کے بچوں کو اسلام سے اور جہاد سے اور شہادت سے انہوں نے یعنی جوڑنے کی کوشش کی۔ لیکن چونکہ اس کے پیچھے امریکہ تھا، لہٰذا آج اس کو یعنی ایک متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم اس کی سائڈ بھی نہیں لے رہے، لیکن حقیقت یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ وہ نصاب تھا جو کہ افغان مہاجرین کے لیے اور افغان بچوں کے لیے تھا۔ افغان اسکولوں میں اس کو رائج کیا گیا، اور پاکستان اور پاکستانی اداروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی تقریر میں خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے دینیات کو اسلامیات بنا دیا۔ اب یہ ایک الگ یعنی ایک اور شگوفہ انہوں نے چھوڑا۔ آپ دینیات کو کیا نام دیں گے؟ یہ تو آپ کو ڈائریکٹ پھر المیہ پہ اعتراض کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو اسلام قرار دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اسے اسلامیات کہنے میں آپ کو کیا آبجیکشن ہے، اور آپ کیوں اس پر معترض ہیں کہ اس کو اسلامیات نہیں کہنا چاہیے؟ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پر میں اس مسئلے کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب یا اس ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلم لیگ کہتے ہیں، اور مسلم لیگ کو نظریاتی پارٹی کہتے ہیں، اور مسلم لیگ کو پاکستان کے خالق جماعت قرار دیتے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب کے والد خواجہ صفدر صاحب یہ ضیاء الحق کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور اس سے پہلے بھی مسلم لیگ میں رہے، اور ضیاء الحق کی جو مجلس شورا تھی اس کے چیئرمین رہے۔ تو یہ پورا خاندان اور مسلم لیگ کے یہ سارے لوگ یہ اپنے آپ کو نظریاتی بھی کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلم شناخت سے بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کا خالق بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ پہلے بھی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اور آج بھی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ان کا مسئلہ اسلام نہیں ہے، ان کا مسئلہ اول اور آخر وہ امریکہ ہے۔ جب افغانستان میں امریکہ آیا تو ان کے لیے امریکہ کی وجہ سے جہاد مقدس بن گیا۔ چونکہ امریکہ جہاد کو سپورٹ کر رہا تھا تو انہوں نے جہاد کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور امریکہ سے 2 قدم آگے بڑھ کر سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اور آج جب وہی امریکہ اس نے جہاد کو ڈس آن کر دیا ہے، ڈیناؤنس کر دیا ہے، اور اسی جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا ہے، تو یہ اسی جہاد کو دہشت گردی قرار دے رہے ہیں۔ گویا مسئلہ جہاد کا نہیں ہے، مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، مسئلہ اسلامیات کا نہیں ہے، اور ان کا قبلہ و کعبہ وہ اسلام نہیں ہے، وہ بیت اللہ نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے، بلکہ ان کا قبلہ و کعبہ وہ امریکہ بہادر ہے۔ امریکہ کہے گا کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ کہیں گے بلے بلے بالکل ٹھیک ہے، اور امریکہ پھر کل کہے کہ یہ چیز غلط ہے تو کہیں گے ہاں جی بالکل غلط ہے۔ یہ وہی بات ہو گئی وہ جو ایک چودھری تھا اور اس کے ساتھ ایک مراسی تھا۔ تو چودھری صاحب نے کہا کہ ہم نے آج چھولے پکانے ہیں، تو مراسی نے کہا جی واہ واہ، چھولوں کی کیا بات ہے اور چھولوں کی کیا نخرے ہیں۔ اور جب چودھری صاحب نے کہا کہ آج بینگن پکانے ہیں تو انہوں نے بینگن کی تعریفیں شروع کر دی، اور جب چودھری صاحب نے کہا کہ کریلے پکانے ہیں تو انہوں نے کریلوں کی تعریفیں شروع کر دی، اور جب پھر کسی نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا جی میں تو چودھری کا غلام ہوں، میں کریلے اور بینگن کا غلام نہیں ہوں۔ تو یہ چونکہ امریکہ کے غلام ہے تو ان کے سوچنے کا، ان کے سمجھنے کا تمام جو محور ہے، مرکز ہے، وہ امریکہ کی پسند اور ناپسند ہے۔ اور جب یہ امریکہ کے پیچھے چلتے ہیں، اسے ٹوک کرتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں، تو امریکہ کہے گا کہ جہاد، تو یہ کہے گا واہ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ اور جب امریکہ کہے گا کہ یہ دہشت گردی ہے تو یہ کہیں گے واقعی یہ دہشت گردی ہے۔ لہٰذا مسئلہ ان کا ہے، مسئلہ ان کی اس مائنڈ سیٹ کا ہے۔ لیکن میں انہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو اکثریت ہے اور افغان لوگوں کی جو اکثریت ہے، انہوں نے جب جہاد افغانستان میں حصہ لیا تھا اور پاکستان نے جب اس کو سپورٹ کیا تھا، یا پاکستانی عوام نے، تو امریکہ کے کہنے پہ نہیں کیا تھا، انہوں نے اسے جہاد سمجھا تھا، اور وہ آج بھی اسے جہاد سمجھتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب امریکہ اس کے خلاف ہو گیا لیکن پاکستانی قوم اس کے خلاف نہیں ہوئی۔
افغان مجاہدین امریکہ کے کہنے پر انہوں نے جہاد نہیں چھوڑا بلکہ امریکہ کے خلاف وہ جہاد کرتے رہے، اور پاکستانی قوم بھی آج بھی اس کو جہاد ہی سمجھتی ہے اور اسی طرف جاتی ہے۔ لہٰذا جہاد کو ہم اپنے سلیبس سے نہیں نکال سکتے، اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی کو ہم اپنے سلیبس سے نہیں نکال سکتے۔ اسلامیات تو پاکستان کی اساس بنیاد ہے، اسے ہم اپنے سلیبس سے نہیں نکال سکتے، اور یہ کسی جنتا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کسی مخصوص ٹولے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کسی سرمایہ دار جاگیردار کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اسی طرح امریکہ کے کاسا لیس کسی سیاسی ٹولے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ پاکستان 25 کروڑ عوام کا، 25 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے، اور جب ان کے آباء و اجداد نے یہ ملک حاصل کیا تھا تو اس نظریے کی بنیاد پہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لہذا پاکستان اور اسلامیت لازم و ملزوم ہے۔ پاکستان اور اسلام، اس کا تو ایک تشخص آپس میں گہرا ہے، یہ ایک دوسرے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، ان کی ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے گی۔ لہذا خواجہ آصف صاحب، آپ یا تو اپنی زبان کو کنٹرول کریں یا پھر آپ کو اس ذمہ دارانہ کرسی پر نہیں رہنا چاہیے، اور بلکہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے جرم کا ارتکاب کیا، آپ کے والد نے جرم کا ارتکاب کیا، آپ کی مسلم لیگ نے جرم کا ارتکاب کیا، تو تنہا یہ جرم اس بات کے لیے کافی ہے کہ آپ کو یہ مسند چھوڑ دینا چاہیے اور آپ کو عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور پاکستانی قوم کے ایک مجرم کے طور پر آپ کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔